جو ابھی آپ منظر کشی کر رہے ہیں کہ قومی اسمبلی میں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نہیں، پارلیمنٹ کیسے اجازت دے کہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہو یا امینڈ کیا جائے، اس کی اجازت وہ نہیں دیں گے، تو سینیریو کیا بن رہا ہے؟ یہ کہیں سے بھی پاکستان کے لیے تو خیر کی خبر نہیں ہے. تو یہ تو سر سب کو اپنی جو ایگوز ہیں ان کو کہیں نہ کہیں پیچھے ہٹ کے اپنی ڈومینز میں جانا پڑے گا، کنسالیڈیٹ سب کو. دیٹ انکلوڈز دی اسٹیبلشمنٹ، دی پولیٹیکل پارٹیز، دی جوڈیشری، بیوروکریسی، یہ سب کو، میڈیا، ہم سب کو اپنی ڈومینز میں آنا پڑے گا لارجر ایشو کے اوپر، پاکستان کو آگے رکھتے ہوئے. اگر آپ یہ چیک کرتے رہیں گے، دیکھیں ہم پاکستان 75 سال سے جو بنا ہے اس میں کیا ہوتا رہا، آپ کی کمزوری میری کمزوری، تم میری کمزوری میں مجھے دے دو، میں تمہیں اپنی کمزوری تمہیں یہ دے دوں گا، ملک چلاؤ، تم کھاؤ میں کھاؤں گا، تم کھاؤ میں کھاؤں گا، میں تمہیں چھوڑ دوں گا، تمہیں بلا لوں گا، ہفتے سے آج 6 کر دوں گا، 6 کو 9 کر دوں گا، کبھی باہر کر دوں گا، کبھی غدار کر دوں گا، کبھی تمہیں لے آؤں گا، کبھی وزیر اعظم بتا دوں گا، کبھی پھانسی میں چڑھا دوں گا. یہ جو چکر ہے نا، یہ ایوالو ہو رہا ہے پاکستان کے لیے. اللہ تعالیٰ نے ایک بہتری کر دی ہے کہ یہ چھٹ رہا ہے. اس کے بعد یہ علاقائی پارٹیاں بن جائیں گی، ان میں سے کوئی بھی میجر پلیئر نہیں رہے گا. اس لیے میں آپ کو آخری طرح کہہ رہا ہوں. لیکن آج کے بارے میں آپ مجھ سے پوچھیں ABCDEFG سیناریوز، دیر از نو سیناریو ان ڈسکشن، دیر از نو پرابلم فار دس. مطلب ہم آٹو پہ چل رہے ہیں اور ہمیں نہیں پتا کہ اس کا اختتام کہاں پہ ہونا ہے، کیونکہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بہتری اسی صورت آ سکتی ہے جب لوگ اپنے ہر ادارہ یا ہر پارٹی یا حکومت یا جوڈیشری ایک اسٹیپ پیچھے لے. اگر وہ نہیں لیتے تو پھر سر کیا ہوگا؟ پھر میدان کے اندر، ریسلنگ رنگ کے اندر کیا ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے دوسرے کو اٹھا کے باہر پٹکتا ہے، تو پھر پٹکنا شروع ہو جائے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی بدولت، میری بدولت، کسی کی بدولت، کہیں ہاتھ جوڑ کے، کہیں پیار کر کے، کوئی نرم گوشی سے، کوئی ڈیموکریسی کے لیے، کوئی پاکستان کے لیے، کوئی عوام کے لیے کر کے پیچھے. عوام کو کیا ملا ہے؟ چلیں آپ آ جائیں. PTI کی ساری سینیریو کی اسٹرگل میں عوام کو کیا ملا ہے؟ نون لیگ کی اسٹرگل میں عوام کو کیا ملا ہے؟ جوڈیشری کے ان فیصلوں میں عوام کو کیا ملا ہے؟ مجھے بتا دیں اس میں عوام کا کیا فائدہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے اینڈ لوزر تو عوام ہی ہے اس میں. تو جب عوام تو یہاں ہے نہیں، باپ کی کارپوریشن ہے یہ شطرنج کا. لیکن جب کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر اس وقت جو ریاست ہے اس کا ہدف کیا ہے؟ اس کا ہدف استحکام ہے یا ہدف عمران خان اور PTI؟ اس کے 2 ہدف ہیں. ایک استحکام ہے، ایک جو بھی ٹیررسٹ. اب میں آپ کو تھوڑا سا 1947 میں ہندوستان کو کہا گیا ہماری اس سے دشمنی ہو گئی، آج تک لڑائی لڑ رہے ہیں، شہادت دے رہے ہیں، لڑائی لڑ رہے ہیں. 2002 سے ہم نے دہشت گردی کو کہا کہ ہم اس کو ایڈریس کریں گے، فوج نے کہا، روز شہادت دے رہے ہیں. 2002 سے آج تک دہشت گردی. تو جو دہشت گردی والا پوائنٹ ہے اس پہ 9 مئی کے اندر اسٹیبلشمنٹ از ویری کلیئر. ٹھیک ہے، اب جتنے بھی چیف آ جائیں، ٹینیور پورے کر لیں، کنسسٹنٹ رہے گی فوج اپنی لڑائی کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس میں تو 2 رائے نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہ سیاست کر کے جلاؤ گھراؤ کی تڑیاں اور سلوگنز بجا کے، نعرے لگا کے کوئی بچ جائے گا تو مزید مشکلات. لیکن فیصل صاحب جو ملک کی تاریخ پڑھتے ہیں، ملک کی تاریخ سے سیکھتے ہیں، جو اس پہ لکھتے ہیں، اس میں تو یونانیمس رائے یہ ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کو جس نے ووٹ لیا، چلیں آپ کہیں 150 سیٹیں نہیں لی لیکن 100 سیٹیں ان کی ہیں پارلیمنٹ میں، اس کو آپ بین کرنے کی طرف جائیں گے تو اس سے ملک میں استحکام نہیں آنا. میرے خیال سے یہ رائے تو یونانیمس ہے. دیکھیں تو اس کے برعکس جا کے پھر ملک میں بہتری کیسے آ سکتی ہے؟ دیکھیں اگر شاہ صاحب آپ اور مجھ پہ بھی بین لگ جائے گا ٹی وی پہ اگر ہم اس پہ جلاؤ گھراؤ مار دھاڑ آگ لگانے کی بات پاکستان میں کریں گے، آپ ایز اے اینکر جتنے بھی کریڈیبل ہوں آپ کو بند کر دیا جائے گا، مجھے ہی بند کر دیا جائے گا. اشتعال دلانا جو ہے نا وہ پاکستان میں کسی کو اس چیز کی اجازت نہیں، انسٹیگیٹ کرنا. تو اگر PTI انسٹیگیٹ کر رہی ہے، فوج کے خلاف جا رہی ہے، تڑیاں دے رہی ہے، بس باقی آپ پرسوں میں دیکھ رہا اسٹیٹمنٹ کے وہ کیسے آپ جنگ لڑیں گے. کس سے جنگ لڑو گے؟ تم اپنی پولیس سے جنگ لڑو گے، اپنی عوام سے جنگ لڑو گے، اپنی پولیٹیکل پارٹی سے جنگ لڑو گے، آپ فوج سے جنگ لڑو گے، سب تو پاکستانی ہے. کس سے جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ جاؤ بارڈر پہ جا کے لڑو. کس سے لڑ رہے ہو؟ دیکھیں میرا آپ کا اختلاف ہو سکتا ہے رائے کے اوپر، میری کوئی ذاتی دشمنی ہے ان پولیٹیکل پارٹیوں سے. میں سمجھتا ہوں مجھے ان کی آئیڈیالوجی نہیں پسند، یہ صحیح گورن نہیں کر رہے. آپ نئے لوگوں کو آنے نہیں دے رہے. ان پارٹیوں میں بھی تو اچھے لوگ ہیں، ان کو اندر آگے کیوں نہیں آنے دے رہے؟ عمر چیمہ کہاں ہے اس پارٹی کے اندر؟ مجھے آپ بتائیں. PTI اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے، عمر چیمہ جیل میں تو کہاں ہے؟ اس کو کہیں کسی نے کنڈول کیا، کوئی جا کے ملا، کسی نے اس کو ٹکٹ دیا؟ کچھ نہیں دیا. جو اچھے ورکرز ہیں، علی محمد خان جیسے لوگ ہیں جیل میں ڈال کے رکھا ہوا ہے. نہیں اچھے علی محمد کو پارٹی خود جاتی ہے. علی محمد خان ہے، اس میں کوئی پرابلم ہے، اچھا انسان ہے، اچھا چہرہ ہے. ٹھیک ہے، یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا کوئی بھی سیاسی جماعت اپنے لیڈر کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو ڈائریکشن نہیں مل رہی ہے سر کہ آپ میں آ کے یہاں اسٹوڈیو میں آگ لگا دوں، ہاؤ ول یو ویلکم می؟ مجھے بتائیں فیصل صاحب. سر دیکھیں اصلاحاتی PTI اور انتشاری PTI میں ڈیوائڈ ہوگا تو پالیٹکس. لیکن مجھے ایک بات بتائیں کہ فیصل صاحب یہ آج کی بات تو نہیں ہے نا، پچھلے 1-1.5 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں. تو جہاں پہ بھی یہ پالیسی بنتی ہے کیا اس بات کا ادراک ہے اس سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے یا نقصان کتنا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہی اگین آئی ول سے کہ جو مقبولیت ہے وہ تو PTI کی عمران خان کی ایسا لگا بڑھ رہی ہے. اب آپ پارٹی بین پہ جائیں یا ریزرو سیٹس کے حوالے سے فیصلہ کریں. اس سے پہلے آپ تمام جو لیڈرشپ تھی رہنما ان کو پارٹی سے الگ کر دیا، اسد عمر، فواد چودھری، یہ سارے پارٹی چھوڑ کے چلے گئے. آپ نے پارٹی سے سمبل لے لیا. آپ نے جو ہے فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو نہیں دیے. آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، بشرا بیوی کو جیل میں ڈال دیا اور کئی رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا.
اس سے فرق پڑا ہے ابھی تک کہ کیا واقعی پی ٹی آئی کمزور ہوئی ہے, عمران خان کمزور ہوا ہے, یہ نتیجہ اخذ یہ رزلٹ آیا ہے؟ آپ نے بھٹو صاحب کو پھانسی چڑھایا, آپ نے بی بی کو شہید کیا, آپ نے زرداری صاحب کو 14 سال جیل میں رکھا, آپ نے آدھی رات کو مجبور کر کے پی ٹی آئی گورنمنٹ گرائی, آپ نے نواز شریف کو پیسے نہ لینے پہ نکال دیا. یہ سب چیزیں سب ٹھیک تھی, یہ سب کے خیر تھا, اس سے پاکستان کو کم ملا. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. نہ اس سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی سیاست ختم ہوئی, نہ پیپلز پارٹی کی سیاست ختم ہوئی, نہ نواز شریف کی ہوئی, نہ عمران خان کی ہوگی. کسی کو پرابلم نہیں. پروگریسو پروڈکٹیو سیاست کا کسی کو کوئی روک نہیں رہا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایم کیو ایم لنڈن اور ایم کیو ایم پاکستان میں فرق کیا تھا, ایک انتشاری تھی, ایک اصلاحاتی تھی. صحیح. پی ٹی آئی میں بھی انتشاری جو ہے وہ بین ہو جائے گی, اصلاحاتی جو ہے وہ چلے گی. تو اب تک جو اقدامات لیے ہیں کیا اس کے ریاست کے مطابق کوئی پازیٹیو نتائج آئے ہیں؟ کیا جو انہوں نے اقدامات جن کو میں نے آپ کی پوری فہرست گنائی, اس سے جو انتشاری پی ٹی آئی ہے یا عمران خان ہے کیا وہ کمزور ہو گئے ہیں, اور جو دوسری پی ٹی آئی تھی وہ سامنے آئی ہے اب تک ابھر کے؟ دیکھیے شاہ صاحب, ابھی تو قبل از وقت ہے یہ باتیں. جو آپ کو انتشاری شرارتی نظر آ رہے ہیں بیانات دینے کے لیے, کسی کا باپ نہیں کرتا, مطلب لیٹے ہوئے زمین کے اندر. اب آپ چاہیں گے کہ وہ چیزیں منظر عام پہ آ جائے تو وہ بھی آ جائیں گی. کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کل میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے کہا بھی کہ آپ نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی ٹھیک ثابت ہوئی ہے, لیکن ابھی میں دیکھ رہا تھا کیونکہ پچھلے میرے پروگرام میں آپ نے کہا تھا, جب میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کو ریزرو سیٹ ملیں گی, آپ نے کہا سخت مایوسی ہوگی. پھر نہیں سن تو ٹھیک رہا, ابھی تو جو جشن منا رہے ہیں فیصلے پر, وہ تو جشن منا رہے تھے کیس جیتنے کے بعد نکل آ رہے ہیں. میں نے کہا نہیں نکلیں گے. نہیں, لیکن وہ جشن منا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ کے مطابق وہ جشن پری میچور ہے, وہ آگے ہوگا نہیں. میں تو اب دیکھیں جو میں نے آپ کو شو پہ کہا تھا, میں آپ کو آج مایوسی ہوگی سپریم میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ فیصلے سے مایوسی ہوگی. مایوسی ہوگی, ہاں 100% ہوگی. دوسرا آپ نے کہا تھا کہ فارورڈ بلاک بن جائے گا, وہ بھی سارے لوگوں نے 41 لوگوں نے جا کے جمع کروا دیا. تو سوال تو سن لیں, سوال میرا یہ ہے کہ اگر اب آپ کی پیشن گوئیاں الٹ ہونا شروع ہو تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں اس حد تک بھی کنٹرول میں نہیں رہی ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, میرا ابھی تک اللہ کی مہربانی ہے 98% انسان 95% 90 دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, 90% تو ٹھیک جا رہی ہیں. میں انسان کو غلطی بھی کر سکتا ہوں, لیکن آپ کو میں نے کہا تھا مایوسی ہوگی, مایوسی ہوگی, ہو رہی ہے, نظر آنا شروع ہو گئی. مطلب پیشن گوئی آپ کی اسٹل ان پلیس ان فیلڈ ہے. دیکھیں نا یہ مایوسی ہے نا, مل گئی سیٹیں, عمران خان صاحب جیل سے باہر آ گئے تو 15 دن مل گیا. دیکھیں سر 15 دن بھی گزریں گے, 30 دن بھی گزریں گے, سپٹمبر اکتوبر موسم سرد ہوگا اسلام آباد کا, سیاسی گرمی ہوگی, لیکن اس میں بھی کوئی خطرہ گورنمنٹ کو نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن گرمی ہوگی سیاست کے اندر, ٹھیک ہے, یہ بھی میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں. اب میں باہر جا رہا ہوں ملک سے 4-5 دن بعد, پھر آؤں گا تو پھر آپ کو آگے بتا دوں گا, اس سے آگے بتا دوں گا. اس دن آپ نے کہا کہ جب آپ سے یہ پوچھا ندیم ملک صاحب نے کہ کیا ایمرجنسی کے امکانات ہیں, تو آپ نے کہا اگست میں بتاؤں گا. اگست میں ایسا کیا ہو رہا ہے؟ میں تو سر میں آپ کو ہر چیز کا 2 مہینے پہلے تو ہی بتاؤں گا, 2-3 ہفتے پہلے بتاتا ہوں. دیکھیے کچھ چیزیں میری یہاں تک آتی ہیں, پھر یہاں چلی جاتی ہے اندر, تو میں جتنی ضرورت ہے آپ کے, جتنا پروگرام کا ٹائم ہوتا ہی بتا دوں, زیادہ بتا دوں گا تو آگے پروگرام کے اندر بتا دیا جائے گا. ایک مایوسی ہوگی, سیٹوں کا اجازت, آپ نے فارورڈ بلاک کی بات کی, 4 سیٹیں ابھی بھی غائب ہیں, 6 سیٹوں کے اوپر سگنیچر کا مسئلہ ہے, وہ اپنی جگہ پہ اس کو بھی چھوڑ دیں, کیونکہ بیک اینڈ کے اوپر اب اتنی شدت سے ضرورت بھی نہیں ہے اس فارورڈ بلاک کی. تو فارورڈ بلاک بھی چھاٹ کے لائیں گے, جتنی ضرورت ہے اسپائسی والا جو ہے وہ کرسپی مال لے لیں گے, جو کچرا مال ہے.